اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں۔ ہم لوگ کر رہے ہیں اپنا لیسن 30 اس بیچ کا، اور کر رہے ہیں مرکب اضافی پچھلی 5 کلاسز سے، اور آج ہے اس کی 6th کلاس انشاءاللہ تعالیٰ، لاسٹ بٹ ون۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ 1 یا 2 کلاس اور ہوگی مرکب اضافی کی، جس سے کہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ مرکب اضافی کتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے قرآن میں۔ یہ 2 مرکب اضافی اور مرکب جاری، یہ 2 مرکب بہت تعداد میں ہیں، بہت نمبر میں ہیں، تو ان کو اچھی طرح سمجھ لینا ہمیں اچھے خاصے قرآن کے الفاظ کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ ہے آپ کی کتاب کے پیجز جو آپ نے کر لیے ہیں۔ پچھلا جو بھی اعراب وغیرہ کا ٹاپک ہم لوگوں نے کور کیا ہے، وہ اگر آپ کے پاس نوٹ بک میں ہے تو اس کو ایسے ہی کبھی کبھی پیجز پلٹ کے دیکھ ضرور لیں۔ یہ ہے ضمائر کی رفع کی حالت، یہ ڈیٹیچڈ مطلب الگ سے ایسے آتی، ہو اللہ ایسے کر کے آئے گا، کسی اسم سے کسی فعل سے اٹیچ ہو کے یہ نہیں آتی، جبکہ یہ ضمائر اسم یا فعل سے اٹیچ ہو کے آتی ہیں، اور یہ حالت نصب یا حالت جر میں ہوتی ہیں۔ یہ سب آپ الحمدللہ آپ لوگ کر چکی ہیں، اور ہم لوگ اس پیج پہ ہیں۔ ہم لوگ کر رہے تھے کہ یا متکلم، اس سے پہلے دیکھیں آپ لوگوں نے یہ کر لیا کہ یہ ضمائر ہو کے قواعد آپ نے پڑھے تھے پہلے دن، سب سے پہلے لاسٹ کلاس میں آپ نے ہما، ہم اور ہننا کے پڑھ لیے تھے، یہ بھی لاسٹ کلاس میں کور ہو چکا تھا۔ اس کے بعد پچھلی ہی کلاس میں ہم لوگوں نے یا کے بھی قواعد شروع کر لیے تھے جو کہ پورے نہیں ہو پائے تھے۔ آج انشاءاللہ تعالی یا کے یہ ضمائر ابھی آپ نے دیکھے کہ یہ سب ضمائر جو ہیں یہ متصل یعنی اٹیچ ہو کے آتی ہیں اور حالت نصب یا جر میں آتی ہیں۔ ہم لوگ تو فی الحال چونکہ مرکب اضافی کر رہے ہیں تو یہاں پہ حالت جر میں ہی ہوں گی یہ ضمائر۔ تو ہو کے قواعد دیکھے تھے کہ جب یہ مضاف الیہ بن کے آتا ہے تو اس کے اندر کیا چینج آ جاتی ہے اس کی حرکت میں، یا یہ پیچھے کیا چینج، کبھی پیچھے بھی لے کے آ جاتے ہیں یہ لوگ۔ ان کے اپنے اندر جب یہ مضاف الیہ بن کے آ رہے تھے تو ان کے پہلے یا زیر آئی تو انہوں نے زیر لے لیا تھا، ہما، ہم اور ہننا بن گئے تھے۔ اسی طرح یا کے بھی ہم لوگوں نے واحد کے دیکھ لیے تھے کہ جب یہ مفرد اسم کے ساتھ آ رہے تھے تو کیسے لگ رہے تھے، واحد کے ساتھ، مثنیٰ کے ساتھ اور جمع کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ پچھلی آڈیو میں دیکھ کے ریوائز کر لیجئے گا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے مجھے شروع کرنا تھا، کنٹینیو کرنا تھا۔ اگر اس سے پہلے الف آ جائے، اگزامپل ہمارا تھا عصا، ایسے میں یہ یا متکلم خود زبر لے لیتی ہے۔ یہ ہے آپ کا پوائنٹ، یہ سرکل جو کیا میں ریڈ اس کو دوسرے کلر سے کر دوں۔ اگر آپ نوٹس میں بس اسی طرح سے ڈیفرنٹ کلر یوز کر کے ایسے کر لیں گی تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ رول ہمارا کیا بن رہا ہے۔ اس کو بھی میں تھوڑا کلیئر کروں۔ میم ایک بار ریپیٹ کر دیجیے۔ اچھا، ضرور۔ بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ یا متکلم میں بول دوں، یہاں پہ دکھا دوں آپ کو، مجھے اطمینان ہوتا ہے جب میں دکھا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں اب یہ اس ضمیر
کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب یہ ضمیر مضاف الیہ بن کے آ رہی ہے تو اس سے پہلے یہاں مضاف بیٹھا ہوگا نا، اور یہ مضاف سے یہ اٹیچ ہوتی ہیں، جڑ کے آتی ہیں، تو جڑتے وقت ان کے اپنے اندر بھی کبھی چینج آتا ہے اور کبھی یہ دوسرے کے اندر مضاف کے اندر چینج لے آتی ہیں، تو انہی چینجز کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یا متکلم اس کو کہتے ہیں، مطلب متکلم مطلب ہوتا ہے بولنے والا۔ تو یہ جب میں بول رہی ہوں تو میں بولوں گی تو کہوں گی میری کتاب، میری پین، میری یہ، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں یا متکلم۔ لام کے نیچے کی زیر بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب یا متکلم سے پہلے اگر الف آ جائے، مطلب جو مضاف ہے وہ الف پہ اینڈ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، جیسے آپ یہ دیکھیں عصا ہے نا، میرا عصا، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا کہ یہ میرا عصا ہے، اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں اور یہ کرتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے پڑھا ہوگا تو وہاں پہ یہ لفظ آیا ہے عصایا، تو عصا، اب یہ دیکھیں یہ الف سے اینڈ ہو رہا ہے۔ اب جب یہ اس میں یا متکلم اٹیچ ہوگی ہے نا، اب کو ظاہر ہے یہ اس طرح سے تو اٹیچ نہیں ہو سکتی کیونکہ الف سے کچھ ادھر اٹیچ ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ اٹیچڈ ہی ضمیر کہلائے گی، متصل ہی کہلائے گی۔ تو اب ایسے میں کیا کرتی ہے، یہ ان کے اوپر کوئی چینج نہیں لا سکتی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا متکلم اپنے سے پہلے زیر ڈیمانڈ کرتی ہے، جو کہ آپ نے پچھلی کلاس میں دیکھا، لیکن یہاں پہ یہ الف جو ہے ایک بیریئر بن جاتا ہے۔ اس الف کی وجہ سے یہ یا اس یا کی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس کو کراس کر کے اس زبر کو یہ زیر کر لے، کیونکہ یا کو جو ہے اپنے سے پہلے زیر پسند ہے، ٹھیک ہے، اپنے سے پہلے کیا پسند ہے، زیر پسند ہے، لیکن یہ الف بیچ میں راستہ بلاک کر رہا ہے۔ اب کیا کرتا ہے، یا دیکھتی ہے کہ ہم یہاں نہیں چینج لا سکتے، ہمیں زیر پسند ہے، ہم زیر نہیں لے سکتے، تو چلیں ہم ہی زبر لے لیتے ہیں۔ تو ایسے میں یہ یا ساکن خود بیچاری زبر لے لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رول ہے کہ جب یا متکلم سے پہلے الف آئے تو یا متکلم خود ہی زبر لے لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے پوچھا تھا ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اور بتا دوں ایک بار؟ جی میم آ گیا۔ الحمدللہ۔ اگر کچھ بھی ہو تو آپ لوگ پوچھیں، کوئی بات نہیں، بار بار بتایا جائے گا۔ پھر اگر یا متکلم، اس کے بعد دوسرا رول کیا ہے کہ اگر یا متکلم کو اب آگے ملا کے، اب جو ہے یہ مرکب اضافی آپ کا تیار ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ تھا ربی، ایسے ہو گیا نا ربی، اس کا مطلب ہو گیا میرا رب، یہ آپ کا مرکب اضافی تیار ہے یہاں پہ، ربی میرا رب۔ لیکن اس کے آگے اگر ایسا لفظ آ رہا ہے جس سے آپ کو ملانا پڑے مطلب الگ سے اس کو ایسے نہیں ہم بول سکتے، کیونکہ یہاں پہ اب آپ کو پتا ہی حمزۃ الوصل ہے، تو اب اس یا کو اس لام سے جا کے ملانا ہوگا۔ ایسے ہی کرتی ہیں نا آپ لوگ جب قرآن پڑھتی ہیں تو، کہ لفظ اللہ سے پہلے جب کوئی لفظ آتا ہے تو اس کو پیچھے ملا کے پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتی ہے نا، اسمی کو اللہ کے لام سے جا کے ملاتی ہیں، یہ والا حمزہ تو نہیں پڑھتی ہیں، یہ حمزۃ الوصل ہے۔ تو اب کیا کیا جائے، کیونکہ اب یہ بھی ساکن ہے اور یہاں بھی ساکن ہے، یہ جو لام جلالہ ہے جس کے اوپر آپ کو شد نظر آ رہی ہے، میں اس کو اوپن کر کے لکھوں، یہ زبر ہے اور الف ہے تو یہ کھڑا زبر بن گیا۔ یہ جس لام کے اوپر شد ہے تو وہ اس طرح سے ہے، لام ساکن اور لام فتحہ کے ساتھ ہے، اور ایک الف بھی ہے جو کہ آپ کو یہ کھڑی زبر کے ساتھ دکھ رہا ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ یا ساکن بھی ہے اور لام ساکن بھی ہے، دو ساکن ایک ساتھ ملا کے پڑھے نہیں جا سکتے، تو اب کیا ہوگا، ایسے میں بھی یا متکلم زبر لے لیتی ہے۔ میم ذرا دوبارہ سمجھا دیں۔ جی ہاں سمجھاتی ہوں، ٹھیک ہے، میں اس کو بھی کھول کے لکھتی ہوں۔ اگر یا متکلم
کہ آگے کوئی لفظ آ جا رہا ہو جو ساکن سے شروع ہو رہا ہو. یاد رکھیں شد کا مطلب بھی ساکن اور پلس حرکت ہوتی ہے. اب دیکھیں اب یہ کیسے ملا کہ یا متکلم کے آگے کوئی لفظ ہے جیسے آپ یہاں دیکھ رہی ہیں, تو ایسے میں کیا ہوتا ہے, ایسے میں یہ یا متکلم اپنے اوپر زبر لے کے آگے جا کے اس کے ساتھ جو یہ ساکن والا حرف ہے زبر لے کے اس کے ساتھ مل جاتی ہے. جیسے دیکھیں ربی, میرا رب, یہ آپ کا مرکب اضافی تیار ہے. یاد رکھیں یہاں پہ ہم آپ کو مرکب اضافی نہیں پڑھا رہے بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ یا متکلم کیسے اپنی ڈیفرنٹ شکلیں یا حرکتیں چینج کرتی ہے. تو یہ ربی تھا جس کا کی مطلب تھا میرا رب, اور یہاں پہ یا ساکن کے ساتھ ہی ہوگا, اپنی اصل حالت میں ہی ہے یہ. لیکن اب اس کے آگے ایک دوسرا لفظ آ رہا ہے جو کہ ساکن سے شروع ہو رہا ہے, جس کو کہ ہمیں پیچھے سے ملا کے پڑھنا پڑے گا. اگر اس کے لفظ اللہ سے پہلے کوئی لفظ نہیں ہوگا تب تو ہم پڑھیں گے اللہ. یہاں میں دکھا دوں آپ کو, اب اس کو آپ کیسے پڑھتی ہیں؟ بسم اللہ, یہ می کو آپ لام سے جا کے ملاتی ہیں نا, کیونکہ پیچھے اس کے لفظ آ گیا, یہ حمزۃ الوصل کی وجہ سے. اگر یہ صرف ایسے ہوگا تب آپ زبر لگا کے پڑھتی ہیں اللہ, اللہ اکبر, کیونکہ اب اس سے پہلے کوئی لفظ ہے ہی نہیں, تو آپ اس کو پڑھتی ہیں اللہ اکبر. لیکن جیسے ہی حمزۃ الوصل والے حمزہ کے پیچھے کوئی لفظ آتا ہے, اب ہم کو اس کو ڈراپ کر کے آگے جانا ہوتا ہے. ہم لوگ تو ایز اے فورنر لرن کر رہے ہیں نا عربک, اس لیے ہم کو یہ سب پڑھنا پڑ رہا ہے. اگر ہم وہی پیدا ہوتے تو ہم پڑھتے نا, ہم ربی اللہ ربی اللہ, اور اگر کوئی بتاتا تو ہم کہتے اس میں بتانے کی کیا بات ہے, یہ تو ایسے ہوتا ہی ہے. لیکن چونکہ ہماری یہ لینگویج نہیں ہے اس لیے ہم کو ان سو کالڈ ویری نارمل چیزوں کو بھی ہمیں پڑھنا اور پڑھانا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, دیز آر ویری بیسک نارمل تھنگ. ٹھیک ہے, تو اس کو ایک دم جو لوگ ایک دم ریلیکس ہو کے سنیں, ایک دم آرام سے سنیں, بالکل ایسے سنیں جیسے ہم اسٹوری سنا رہے ہوں کہ ایسے عرب ملکوں میں کیا کرتے تھے کہ جب وہ یا ساکن ہوتا تھا, یا متکلم یا ساکن کے ساتھ ہے, اور اگر آگے کوئی دوسرا لفظ بھی ساکن کے ساتھ آ جاتا ہے تو وہ زبر لگا کے پڑھ لیتے ہیں. ربی اللہ اس طرح پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ دو ساکن ایک ساتھ پڑھے نہیں جا سکتے. یہ رول یاد رکھیں کہ جب بھی دو ساکن آپ کو ملانے پڑ جائیں تو اس کو ملا کے پڑھنے کے لیے کبھی جو ہے زبر کے ساتھ وہ ملتا ہے, کبھی زیر کے ساتھ ملتا ہے, کبھی ایک ایکسٹرا نون بھی ڈال کے ملاتے ہیں. وہاں نون ہوتا نہیں ہے لیکن ایک نون بھی ڈال کے ہم ایڈ کر رہے ہوتے ہیں زبان پہ. یہ سب عربوں نے اس لیے کیا کہ ان کی زبان, آپ کو پتا ہے زبان ہی ان کی میریکل ہے. زبان میں وہ عرب جو ہے, کچھ لوگ میڈیسن میں بہت آگے تھے, کچھ لوگ دوسری چیزوں میں بہت عروج پر تھے. عرب آپ کو تو پتا ہے وہ ڈیزرٹ کا علاقہ تھا نا, ان کے پاس ریسورسز کی کمی تھی, لیکن زبان تو الحمدللہ دی ہوئی تھی, تو ان کو جو ہے لینگویج میں کمال حاصل تھا. اس لیے ان کی لینگویج بہت, مطلب عربک لینگویج بہت زبان اور دل پہ آسان تھی. وہ اس طرح کی دیکھیں ان کی اس طرح کے ایکسٹرا رولز ہیں جو کہ زبان پہ آسان ہو جاتے ہیں. تو بس یہ بات ہو گئی کہ جب بھی یا متکلم کے آگے کوئی لفظ ہوگا جس سے ملا کے پڑھنا ہے, ایسے میں بھی یا متکلم زبر لے لیتی ہے. تو یہ دو زبر کے کیسز تھے آپ کے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ایکسیپشن بھی مل جائیں گے. جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ گرامر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, ہے نا, ان کو گرامر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے لیے یہ ساری چیزیں نارمل ہیں. تھرڈ, اسی کا ایکسیپشن بھی مل جائے گا. سیکنڈ کا یہ ایکسیپشن ہے کہ کبھی کبھی اب یہ عہدی, میرا عہد ہے نا, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا عہد. اب یہ دیکھیں آگے پھر ہم آپ کو ایک شد والا ورڈ لا رہے ہیں. سوری,
ابھی دیکھیے یہ ابھی میں نے بتایا کہ یہ ذ جب آپ کو یہاں پہ شد کے ساتھ دکھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک ذ ساکن ہے اور ایک ذ فتح کے ساتھ ہے، اور یہ بھی حمزۃ الوصل ہے، ال والا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے ہمیشہ۔ اب اس یا کو اس ذ کے ساتھ ملانا ہے جو کہ خود پھر ساکن ہے، تو ایسے میں اس کیس میں ہم جب پڑھتے ہیں لا ینالو عہد الظالمین، ایسے میں اس یا کو ہی ڈراپ لکھا تو جائے گا، سمجھا بھی جائے گا اور ترجمہ بھی کیا جائے گا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، ٹھیک ہے، لا ینالو آگے ہے اس کے، ایسے میں یہ لکھا رہے گا، اس کا ترجمہ بھی کیا جائے گا، میرا عہد نیچے آپ ترجمہ بھی پڑھیں گی، لیکن جب ریسائٹ کیا جائے گا، جب تلاوت کی جائے گی تو اس کو کیسے پڑھ لیں گے؟ اب اس کو عہدی الظالمین نہیں پڑھا گیا، یہاں پہ کیسے پڑھا گیا؟ عہد الظالمین، تو ایسے میں کیا ہوا کہ یہ والا یا پڑھا نہیں گیا، لکھا گیا، ترجمہ کیا گیا، سمجھا گیا، سب کچھ ہوا، بس سائلنٹ ہو گیا، بالکل جیسے ہم انگلش میں سائلنٹ کر دیتے ہیں نا کچھ الفابیٹس کو، تو یہ یہاں پہ سائلنٹ ہو گیا۔ حالانکہ دیکھیں کیس سیم تھا کہ یا متکلم کے بعد پھر ہمیں پاس شد آ رہی تھی، لیکن یہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ اس کو ڈراپ کر لیا، پڑھا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن ترجمہ ہوگا، یہ موجود ہے۔ تھرڈ کیس جو ہے سیکنڈ کا ایکسیپشن ہے، یہ دیکھیں میں نے ایکس لکھا ہے نا، پورا نہیں لکھا میں نے، ایکسیپشن ہے یہ اس کا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا۔ ایکسیپشن دیکھیں آپ کو اس لیے بتا دیا جاتا ہے کیونکہ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ ارے تمہیں تو بتایا گیا تھا کہ جب ساکن کے بعد دوسرا لفظ ساکن ہوگا تو زبر لگاؤ، اور یہ دیکھو یہاں تو تم پڑھ رہی نہیں ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ بار بار یاد رکھیں گرامر جو ہے وہ بعد میں بنی ہے، یہ ساری چیزیں عربوں کے پاس پہلے سے ہی وہ کمفرٹیبل تھے، ان کو پتا تھا ربی اللہ پہ زبر لگائیں گے آئے متکلم پہ اور عہد الظالمین پہ نہیں لگائیں گے۔ آگے چلو، جی ٹیچر۔ اب چلتے ہیں کلن، یہ بھی قرآن میں بہت آتا ہے کلن، جب یہ مضاف بن کے آیا، اب جب یہ مضاف بن کے آیا تو ظاہر اعراب ہلکا ہوا اور یہ بن گیا کلو، ہے نا؟ اگر کلو کے آگے یہ بتا رہے یہ مضاف، تو ظاہر ہے اس کے آگے ایک مضاف الیہ ضرور ہوگا، اور مضاف الیہ مفرد، مفرد مطلب سنگل ورڈ ہونا چاہیے، اور نکرہ ہو، کامن ناؤن ہو، مطلب تنوین کے ساتھ آ رہا ہو، تب اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہر یا ہر ایک۔ اگر ہم میم کہیں ذرا پھر ایکسپلین کر دو۔ کلو آیا مضاف بن کر اور اس کے آگے کوئی سنگل لفظ آیا، ابھی اگزامپل دیں گے تب سمجھ میں آئے گا نا، ابھی بس آپ سنیں اسٹوری، ابھی اگزامپل آ رہا ہے، تو ترجمہ ہوتا ہے ہر یا ہر ایک، جیسے ایچ اینڈ ایوری ون، جیسے ایک گروپ کھڑا ہوا ہے، کل، کل کا مطلب آپ کو پتا ہے نا سب ہوتا ہے، تو جب ہم ایک گروپ کو کہہ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں ایچ اینڈ ایوری ون ہیز ٹو ڈو دس، ہے نا؟ کبھی اس طرح کی میننگ لاتے ہیں جس میں یہ ایمفیسس ہوتا ہے کہ ہر ایک کو یہ کام کرنا ہے، اور اگر ہم یہ کہیں سب کو، یہ سب کے سب بھی ترجمہ کرتے ہیں، ہے نا؟ سب کے سب بھی ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے، تو کب ہر یا ہر ایک کا ترجمہ ہوگا اور کب سب کا ترجمہ ہوگا یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کو دیکھیں کلو، اب اس کا اگزامپل میں بکھی کا لوں اگر تو صحیح ہے، اسی کا اگزامپل دے رہی ہوں فرسٹ کیس کا، مسلمن، یہ حالت جر میں ہوگا نا، کلو مسلمن، یہ آپ کا مضاف ہو گیا اور یہ آپ کا مضاف الیہ ہو گیا، ایسے میں اس کا ترجمہ ہوگا ہر مسلمان، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ ہر مسلمان، سب مسلمان، ایچ والا، ایچ مسلم والا ترجمہ ہوگا۔
لیکن سیکنڈ کیس میں دیکھیں کہ اگر کلو مضاف ہے اور اس کے آگے جو مضاف الیہ ہے وہ مفرد یعنی سنگل ورڈ ہے اور معرفہ ہے، کل الکتابی پوری کتاب، سب کتاب تو نہیں بولتے نا، پوری کتاب، پوری کتاب ہم نے کیا، چلے ہم مراکبہ اضافی کی طرح ترجمہ کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں نا آپ، یہ تو محاورہ ہو گیا، محاورے والا نظام، اس کا کہتے ہیں کتاب کا سب۔ اب آپ اگر اس کا ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ عربک میں کریں تو ہوگا کتاب کا سب، تو میں آپ سے کہوں کہ کتاب کا سب کچھ پڑھ لیجئے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کتاب، پوری کتاب پڑھ لیجئے نا، اس لیے یہاں پہ یہ ترجمہ کر دیا پوری کتاب۔ آپ کہیں گے یہاں تو کہا تھا سب اور یہاں پہ ترجمہ کر دیا پوری کتاب، یہ محاورہ اور یہ ایگزیکٹ کہ ترجمہ کریں گی کتاب کا سب، کلو کا ترجمہ آپ کر رہی ہیں سب، کل المسلمی مسلمان کا سب، اور سب تو ایسے نہیں کہتے سب کچھ لگا لیجئے، یہ محاورتن ہو گیا، کیونکہ مسلمان کا سب اردو میں کچھ صحیح نہیں لگ رہا ہے، مسلمان کا سب کچھ۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے جو آپ لوگ کہہ رہی ہیں نا کہ پھر سے بتا دیجئے، پھر سے بتا دیجئے، دماغ میں یہ سب چل رہا ہے کہ اس کو آپ کو سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بس ایک بار لکھ لینا ہے، ایک بار یہ ساری چیزیں آپ اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے، آپ کو نہ آپ کو یاد کرنا ہے نہ آپ کو، کیونکہ جب آپ کے دماغ سے یہ چیز گزر گئی، اب جب آپ قرآن میں ترجمہ دیکھیں گی، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں دیکھیں گی تو آپ پریشان نہیں ہوں گی، آپ کہیں گے ہاں یہ میں نے once upon a time I have studied this، ایک وقت تھا کہ جب میں نے یہ پڑھا ہوا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، یا کنفیوز ہونے کی بات نہیں ہے، یہ ساری باتیں ایسی تھیں، کبھی ہر کا ترجمہ ہو رہا تھا ہر ایک مسلمان، کبھی ترجمہ ہو رہا تھا مسلمانوں کا سب، کبھی ہو رہا تھا کچھ۔ اب آپ جو سننے جا رہی ہیں ان کو کہتے ہیں اسماء خمسہ۔ اسماء خمسہ اسم کی جمع ہے اسما، اور خمسہ مطلب ہوتا ہے 5۔ یہ 5 اسم ہیں جو تھوڑا ڈیفرنٹ ایکٹ کرتے ہیں، تو ان کو اسماء خمسہ کر کے پڑھ اور پڑھا لیا جاتا ہے۔ جب یہ الفاظ ابن، میں پہلے ورڈ لکھ لوں، مضاف بن کر آتے ہیں، ہم لوگ کر رہے ہیں مرکب اضافی کی بات نا، جب یہ الفاظ مضاف بن کر آتے ہیں تو رفع کی حالت میں یہ ابو بن جائے گا، نصب کی حالت میں یہ ابا بن جائے گا، اور جر کی حالت میں یہ ابی بن جائے گا۔ اخن بھی اسی طرح سے ہو جائے گا، یہ کیا ہو جائے گا؟ اخو، یہ اخا، اور یہ اخی، ٹھیک ہے؟ ہمن کیا بن جائے گا؟ بالکل اسی طرح سے ہمو، ہما اور ہمی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ہمن کیا ہے؟ ہمن ہے فادر ان لا، سسر، ٹھیک ہے؟ فمن ہے ماؤتھ، منہ۔ فمن کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا فو، فا اور فی، ٹھیک ہے؟ اب یہ بتانا کتنا ضروری تھا، کیونکہ آپ کو ایک حرف جر بتایا گیا ہے، وہ بھی بالکل یہی ہے، فی ہے، ٹھیک ہے؟ اور حرف جر کے بعد بھی جو اسم آئے گا وہ حالت جر میں ہوگا، اور مضاف الیہ، جب یہ مضاف بنا
تو اس کے آگے جو مضاف الیہ ہوگا وہ بھی ایک اسم ہوگا جو حالت جر میں ہوگا. تب آپ کو کانٹیکس بتا رہا ہوگا کہ یہاں پہ میں کا ترجمہ یعنی حرف جر کی طرح فی کو استعمال نہیں کرنا ہے ہمیں، کیونکہ مطلب ہی نہیں بن رہا ہوگا. جب آپ پوری آیت دیکھیں گی، پوری حدیث دیکھیں گی، تو وہاں فی کا جو حرف جر کا میننگ ہے ان، یعنی اردو میں اس کا ترجمہ ہی نہیں ہو رہا ہوگا، بلکہ ترجمہ بن رہا ہوگا منہ کا، ماؤتھ کا. تو اس لیے یہ اسماء خمسہ بتانا ضروری تھا. اسی طرح سے ذو کیا ہو جاتا ہے؟ حالت رفع میں تو یہ ذو ہی رہے گا، اور حالت نصب میں ذا، اور حالت جر میں ذی. یہ اس طرح سے چینج ہوتے ہیں ڈیفرنٹ حالت میں. اور یاد رکھیں کہ یہ سب مضاف بن کر آتے ہیں. تو بائی ڈیفالٹ تو یہ اسی اس میں رہیں گے، ابو ہی رہے گا. لیکن اگر اس سے پہلے اب کوئی حرف جر آ گیا یا کوئی دوسری کنڈیشن آ گئی یا یہ مضاف الیہ بھی بن گیا، آپ نے دیکھا نا پیچیدہ مرکب میں کہ یہ مضاف کبھی ہو سکتا ہے مضاف الیہ بھی بن جائے کہ اس کے پیچھے کوئی اور مضاف بیٹھا ہو، تو ایسے میں یہ جر کی حالت میں چلا جائے گا. تو یہ الفاظ مضاف بن کر آئیں گے مرکب اضافی کے اندر، ٹھیک ہے. لیکن ذو جو ہے وہ ہمیشہ، یہ ذو لفظ ہی مرکب اضافی میں ہی استعمال ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ مضاف ہی رہتا ہے، کسی اور طرح سے نہیں استعمال ہوا، ٹھیک ہے، کسی اور طرح سے استعمال نہیں کیا جاتا. اس کا میننگ ہوتا ہے والا، ٹھیک ہے، میننگ ہوتا ہے والا. تو ذو، اب اس کی اگزامپل، سب سے پہلے تو آپ ابو کو دیکھ لیں. میں نے سوچا آج میں آپ کو اگزامپل بھی آج لے کے آؤں کہ اب یہاں پہ پہلے غور سے دیکھ لیں کہ ابن جب مضاف بنا اور حالت رفع میں تو یہ ہو گیا ابو، کیونکہ اعراب کو ہلکا بھی ہونا تھا نا، تو صرف یہ پیش نہیں لیا بلکہ اس نے واو بھی لیا. ابو اور ابا اور ابی، اس طرح سے یہ بنا. میں لے چلتی ہوں آپ کو سورہ لہب پہ. یہ دیکھیں آپ، تبت یدا ابی لہبن، ٹھیک ہے، لہب کا ابا. تو یہاں پہ ابی کیا بنا آپ کا؟ مضاف ہے یہ، ٹھیک ہے. اور یہ حالت جر میں کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا یہ مضاف الیہ بھی ہے. چلیں، کوئی پریشان تو نہیں ہو رہا؟ دیکھ لیتے ہیں. یدا ابی لہبن، ابھی دیکھیں یہ ہے آپ کا، آپ یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یدانی سے یہ یدا ہو گیا. اس کا مطلب یہ مضاف ہے، یہ ایسا اسم ہے جس کا اعراب ہلکا ہے، دونوں ہاتھ. تو ابو کے دونوں ہاتھ، یہ ہو گیا مضاف الیہ. جب یہ ابو، ابن جب حالت جر میں گیا تو یہ ابھی بن گیا نا. ابھی آپ نے وہاں دیکھا ابو، ابا، ابی، ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ یہ یہاں پہ مضاف بھی ہے اس کا، لہب کا، اور یہ یہاں پہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. پیچیدہ مرکب اضافی جو آپ نے کیا تھا وہی ہے. تو اس طرح ترجمہ پیچھے کیسا ہوگا؟ لہب کے ابا کے دونوں ہاتھ، لہب کے والد کے دونوں ہاتھ. تو یہاں پہ آپ نے کیا دیکھا کہ یہ مضاف ہے نا، یہ مضاف ہے، اور یہ حالت جر میں بھی ہے. حالت جر میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بھی ہے. جب حالت جر میں ہوگا تو وہ ابی ہوگا. میں کیا بول رہی ہوں کہ یہ تینوں مضاف کی شیپس ہیں. یہ مضاف جب رفع کی حالت میں ہوگا تو ابو ہوگا، جب نصب کی حالت میں ہوگا تو ابا ہوگا، اور جب جر کی حالت میں ہوگا تو ابی ہوگا. یہاں پہ یہ مضاف تھا، ٹھیک ہے. اگر یہ پیچھے یہاں نہیں ہوتا، یدا نہیں ہوتا، تب یہ ہوتا ابو لہبن. لیکن یہ مضاف الیہ بھی ہے، یدا کے لیے یہ مضاف الیہ ہے، اس لیے اس مضاف کو حالت جر میں جانا پڑ گیا. ایک بار پھر بولتی ہوں میں، آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابن
جب مضاف بنے گا تو ڈفرنٹ حالتوں میں وہ ابو، ابا اور ابی ہوگا. تو یہاں پہ یہ مضاف ہے. اگر یہ یدا نہیں ہوتا، یہ یدا نہیں ہوتا یہاں پہ، تو یہ ہوتا ابو لہبن. لیکن چونکہ یہ یدا کا مضاف الیہ بھی ہے، اس لیے اس مضاف کو حالت جر میں جانا پڑا. تو جب یہ مضاف حالت جر میں گیا تو یہاں سے یہ والی شیپ یہاں آئی، یدا ابی لہبن، تبت یدا ابی لہبن. سمجھ میں آ گیا سب کی؟ اس کو اگر ریکارڈنگ میں کئی بار سن لیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، پیچھے لے جا کے پلے کر کے. جب تک سمجھ میں نہ آ جائے تب تک سن لیجئے گا، وہاں تو میں بار بار ہی بول دوں گی نا. تو یہ آپ کا پیچیدہ مرکب اضافی تھا. ابی لہبن، اس کے لیے آپ دیکھیں سیکنڈ والا میں ابھی دیکھ رہی ہوں، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، لیکن مضاف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مضاف الیہ بھی ہے. تو اس لیے یہ مضاف کی کنڈیشن بھی پورا کرے گا، مطلب ان شیپس میں آئے گا، اور پھر حالت جر والی بھی کنڈیشن پورا کرے گا، اس لیے یہ ابی بن گیا. اب کلیئر ہو گئی بات؟ جی ٹیچر. آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں اس کو اتنا وقت دے رہی ہوں، مرکب اضافی کو میں اتنا وقت دے رہی ہوں، تو پھر آپ کو اس کا 10 ٹائمز وقت دینا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو سب کو. تو ان کی ویڈیوز کو بار بار دیکھیں، ورنہ ہم آگے پڑھاتے جائیں گے نا، اور پیچھے والی چیزیں اگر نہیں یاد رہیں گی تو ظاہر ہے اسی کی بیس پہ ہی ہم آگے چلیں گے. ٹھیک ہے، جب ہم آگے چلیں گے تو ہم یہ سمجھ کے چلتے ہیں، یا کتاب سمجھ کے لکھی جاتی ہے کہ پچھلا پورشن بچوں کو بہت اچھی طرح نہ صرف سمجھ میں آ گیا بلکہ اب یاد بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا مضاف ہے. یہ اس مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے، لیکن اب پھر دوسرا مرکب اضافی، ایک مرکب اضافی یہ ہے اور دوسرا مرکب اضافی یہ ہے. تو یہ ابھی اس کے لیے مضاف الیہ ہے، لیکن اس کے لیے مضاف ہے، اور پھر اس کے آگے اس کا مضاف الیہ ہوگا، تو لہبن اس کا مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے دیکھا تھا، کل ہی آ گئی یہ سورہ، تو ہم نے کہا یہاں بتا دیں. دوسری میں لے کے چلتی ہوں آپ کو. اب دکھا رہے ہیں آپ کو ذو کی. میں نے کیا بتایا تھا کہ ذو کل میں نے اورل بتایا تھا، آج میں نے سوچا میں آیت لے کے آ جاؤں آپ کو دکھا دوں. ذو، ذا اور ذی. رفع کی حالت میں ذو ہوتا ہے، نصب کی حالت میں ذا، اور یہ ہمیشہ ہی مضاف بن کر آتا ہے. یہ دیکھیں، یہ مضاف ہے اور اس کا یہ مضاف الیہ ہے. القرنینی، یہ مضاف الیہ ہے، اور عینی کی ساؤنڈ حالت جر کی ہوتی ہے، تو یہ حالت جر میں ہے. لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ ذی ہے. ذی اس لیے ہے کہ اس سے پہلے ایک حرف جر ان موجود ہے. ان نے اس مضاف کو، جو کہ ذو تھا، اگر یہ نہ ہوتا تو ذو ہوتا، یہ ذی ہو گیا. تو اس لیے یہ ان ذی القرنین. آپ دیکھیں نام لوگ رکھتے ہیں ذو القرنین، لیکن سورہ الکہف میں دونوں جگہ یہ ذو القرنین آیا نہیں. ایک جگہ ذی القرنین آیا اور دوسری جگہ ذی القرنین آیا. تو نام ان کا ذو القرنین ہی ہے، لیکن چونکہ اس سے پہلے حرف جر آ گیا، اس لیے یہ ذو ذی میں چینج ہو گیا، حالت جر میں چلا گیا. اسی طرح یہاں پہ میں نے بتایا حرف ندا آ گیا. جب حرف ندا آتا ہے تو مضاف کو نصب کی حالت میں لے جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا یہ مضاف جو ذو تھا وہ اب نصب کی حالت میں چلا گیا اور یہ بن گیا یا ذی القرنین. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ذو کی بھی میں نے سوچا میں آپ کو دکھا دوں کہ کس طرح سے ذو جو ہے وہ ہوتا ہے مضاف، لیکن حالت رفع نصب جر میں یہ شیپس لیتا ہے. اس کے ساتھ ہمارا یہ پورشن تو ختم ہوا. شبینہ آپ آ جائیے. جی. اس کا رسول، یہ ہم لوگ اس کا ترجمہ کریں گے اب عربک میں. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھ رہی ہیں سب اس اور یہ سب یہ ضمیر یوز کریں گے، جو کہ ضمیر ہماری ہوگی ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن،
کا, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना और या और ना, ये वाली जमीर यूज करेंगे। ये उसका जी है और ये तुम का है। अब क्रॉस तर्जुमा करेंगे। तो जब भी आप ये जी। देखेंगी यहाँ पे उसका रसूल, तो पहले रसूल का एराब हल्का करके बताएं। बताइए। रसूलु हु। वेरी गुड। रसूलु, और इसके साथ ये हु की जमीर उल्टा पेश ले लेगी, रसूलुहु हो जाएगा। ठीक है। उसका बंदा, जी। ये बताइए उसका बंदा। अब दु हु। वेरी गुड। अब दू हु। एक और कीजिए, उसकी हमद। हम दु हु। वेरी गुड। और इन सब में उल्टा पेश आएगा क्योंकि हा की जमीर से पहले पेश आ रही है। उन दोनों का घर। अब देखिए, उन दोनों का घर, तो घर का तर्जुमा पहले करें और एराब हल्का करें, फिर उन दोनों की जी जमीर लेके आए। चलिए करिए। जी। बैतु हुमा। वेरी गुड। बैतू हुमा। जब वो करें ना बैतू, ताकि ताकि पेश को और गोल मुंह करें आपका, थोड़ा सा और गोल होगा। जी। बैतू हुमा, बै ओठ को खूब गोल कर लें। बै एक और कीजिए। जी। बैतु हाँ, उसके उसके। दोनों हाथ। अब दोनों हाथ का यदुन कहते हैं, यदुन कहते हैं हाथ को। तो पहले आप इसके दोनों हाथ बनाएंगी और फिर एराब हल्का करेंगी। यदा यदा हु। वेरी गुड। सॉरी, क्या लिख रही हूँ, यदा हु। अब यहाँ पे ये सीधी पेश रहती है। तो ये हो गए हमारे 1 2 5। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्ला शबीना। और अब ले लेते हैं अफशा को। अफशा आप आ जाइए। चलिए करिए। उन सब के अमाल। उन सब के मालूम। एक और कीजिए, आगे चलिए। जी। दीनुकुम। तुम्हारा दीन। जी। दीनुकुम। नहीं, तुम सबका तो नहीं कह रहे हैं, तुम्हारा कह रहे हैं। एक लड़के से हम कह रहे हैं तुम्हारा दीन। तुम्हारा दीन। हाँ, एक लड़का है, उससे हम कह रहे हैं तुम्हारा दीन इस्लाम है, तो आप क्या कहेंगी? मैम तुम्हारा कुम है नहीं यहाँ लगा। से का। तुम्हारा का। हाँ। दीनु दीनु का। वेरी गुड। दीनु का। आप कुल या अय्युहल काफिरून में चली गई क्या? दीनु का। ठीक है। तुम्हारा अगर यहाँ होता तो हम ये लिख रहे होते तुम सब का दीन। ठीक है, समझ जी गई जी अफशा? ठीक है। जी सिर्फ तुम्हारा है, क्योंकि अगर आप एक लड़के से कहेंगी तो क्या बोलेंगी? तुम्हारा ही तो बोलेंगी ना, कि कोई दूसरा लफ्ज है उर्दू में जी मैम। सिंगुलर को जाहिर करने के लिए। तो अगर ऐसा है तो इसको सिंगुलर लेंगी। चलिए शाबाश। तुम्हारा हाल। हालू का। वेरी गुड। हालू का। जी। आगे बढ़ू मैम। हाँ करें, 5 करने हैं आपको। ठीक। तुम दोनों का रब्बुकुम। रब, तो पहले नहीं रब रब करें और फिर तुम रब दोनों करें। रब्बुहुमा। तुम दोनों का हुमा होता है। तुम दोनों का रब। ये देखिए, ये उनका है और ये रब्बुकुमा। तुम का, ये रब लाइन है। रब्बुकुमा। हाँ, रब्बुकुमा। तुम की लाइन ये दोनों है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक। ऊपर की उन लाइन सब तो का घर। उनकी है। रब्बुकुमा। उसके बाद उन, जी। उन सब का घर। हम्म, बुयूतु हुन्ना। ये देखिए अच्छा घर। अच्छा। यहाँ पे इसको अब अच्छी तरह समझे। वैसे तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह परेशान होने की बात नहीं है अफशा, क्योंकि तर्जुमा मतलब कि जाहिर है हमको उर्दू से अरबी तो कभी भी नहीं बनानी है ना। हमें तो कुरान जी की अरबिक से उर्दू बनानी है, जो कि आसान है।
لیکن صرف یہ ایکسرسائز اس لیے کرائی جا رہی ہے کہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں اگر غلطی ہو، اگر غلط ہو جائے، لیکن یہ اردو کے ورڈ سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ عربی آپ کو آتی ہے ماشاءاللہ، عربی آپ کو اردو سے زیادہ آ گئی اب۔ ان سب کا گھر، تو اب دیکھیں یہاں پہ جب ان سب کا گھر ہے، اس کا مطلب گھر ایک ہے، اس کے اندر یہ ان سب رہ رہے ہیں، گھر ایک ہے۔ اگر یہ آپ نے بیوت ورڈ یوز کیا نا، اگر یہ بہت سارے گھر ہوتے تب ہم کہتے ان سب کے گھر، ہے کہ نہیں افشاں؟ میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ جی 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 اگر سب کے گھر الگ الگ ہوتے تو ہم کہتے ان سب کے گھر وہاں ہیں، لیکن یہ ان سب کا گھر، تو گھر ایک ہی ہے۔ دوسری بات، آپ نے ہننا استعمال کر دیا۔ ہننا تو عورتوں کے لیے ہے نا، جی میم، جب تک عورتوں آپ کے کو لیے۔ نہ کہا جائے، جب تک ہم عورتوں کو مینشن نہ کریں، آپ مذکر مان کے چلیں گی۔ جی، اب کریں بیوتہم، ترجمہ۔ بیوتہم، ہاں، بیوتہم۔ آپ تو بیوت ابھی بھی کہہ رہی ہیں افشا۔ میم ان سب کا گھر ہے نا، تو سب کے لیے جمع کا نہیں لگے گا؟ ہاں، جمع کے لیے ان سب ہم تو لگے گا، لیکن گھر تو ایک ہی ہے نا۔ اچھا اچھا، بیتہم۔ ہاں، ویری گڈ، اب آئیں آپ۔ ٹھیک ہے۔ بیتہم، گھر ایک ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آئی؟ جی میم آ رہی۔ تو گھر ایک، اگر یہ ہوتا ان سب کے گھر تب آپ کرتی بیوتہم، لیکن کیا ہے ان ٹھیک ہے، سب کا گھر، تو گھر ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ میں یہاں اچھا لکھوں اچھا۔ یہ سنگولر ہے، یہ پلورل ہے، یہ تو دکھ ہی رہے ہیں پلورل ہے، وہاں لکھنے کی ضرورت نہیں۔ چلیں شاباش، آپ کے 5 ہو گئے، جزاک اللہ خیر افشا۔ بس چیزیں اس لیے کلیئر کر دی جاتی کہ پھر ہمیشہ کے لیے یاد بھی ہو جائیں۔ اب یہ 11 to 15 کریں گی ام کلثوم۔ آ جائیے ام کلثوم جلدی سے، شاباش۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم ہمارے اعمال، اعمالنا، ویری گڈ۔ اعما، اب اس کو آپ نے کیا کریں گے؟ ہاں، اعمالنا، انہوں نے اس کو لگایا، اعراب ہلکا کیا اور نہ کی ضمیر لگا لی، یہ نہ ضمیر لگا لی۔ اعمالنا، آگے چلیے۔ میری قمیض، یہ قمیض کا نہیں سمجھ آ رہا، قمیص ہی ہوتا ہے۔ قمیصی نا، ہم، سوری قمیضی، ہاں قمیصی۔ یا متکلم۔ ہم، اب یہ یہ یا میم متکلم سواد آئے دیکھیں۔ گا، یہ ہاں، سواد آئے گا، سواد آئے گا آخر میں، قمیصی یا قمیص، قمیضی۔ یہ اردو میں شاید قمیض کہتے ہوں گے، لیکن عربک میں قمیص ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک، قمیصی۔ ہم، اور میرا، یہ یا متکلم، ایک منٹ مجھے بتا لینے دیں، یا متکلم اپنے سے پہلے، یہ قمیصو پلس یا تھا، لیکن یا متکلم اپنے سے پہلے زیر کی ڈیمانڈ کرتی ہے، تو قمیصو کی پیش زیر میں چینج ہو گئی، کیونکہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آپ سب کو پیش کی حالت میں رکھیں گی، اگر وہ واحد ہے مطلب رفع کی حالت میں ہی رکھیں گی، پیش میں ہی، اور یہاں پہ میں نے زیر لگا دی ہے، تو قمیصی یہ پیش ہی تھی، لیکن یا متکلم اپنے سے پہلے زیر کی ڈیمانڈ کرتی ہے، اور اس لیے یہ پیش زیر میں چینج ہو گئی، قمیصی۔ آگے چلے، جب وہ پڑھیں گی آپ سورہ یوسف، وہاں 3 بار قمیص کا ذکر آئے گا، تو دیکھ لیجئے گا کہ عربک میں شرٹ کو قمیص کہتے ہیں۔ یہاں پہ ٹھیک، بات ہے تو ہو سکتا ہے اردو میں قمیض کہتے ہوں گے۔ چلیں آگے چلیں۔ میرا جینا، اس میں بھی یا متکلم کی بات ہے کہ محیا، یہ وہ اسایا والی، ہم، مح محیا یا، ہاں، محیا، ویری گڈ، انہوں نے بتایا اسا والی اگزامپل کہ جب الف ہے تو یا متکلم خود زبر لے لیتی ہے، ویری خود گڈ۔ زبردست۔ آگے چلیے۔ میرا مرنا، ممات، مماتی، ویری گڈ، مماتی۔ میرا مرنا،
या अब ये मुतकल्लिम। अब ये देखिए ममातुन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये ममातुन लिखा है, तो जब ये मुजाफ बना तो ये बन गया ममातु। अब इसके पहले जब याए मुतकल्लिम आके ऐड हुई तो इसने इस पेश को चेंज कर दिया जेर में। समझ में आ रही है सबकी बात? जी जी। याए मुतकल्लिम अपने से पहले जेर ले लेती है। यहाँ पे ये अलिफ हमने बताया ये बैरियर था, इससे या इसको चेंज कर नहीं पाई और खुद चेंज हो गई। चले एक और करिए। मेरा रब, या मुतकल्लिम इसमें भी है। रब्बी, हाँ वेरी गुड। ये असल में रब्बू प्लस या था तो ये जी इसने इसकी पेश को चेंज कर दिया और ये हो गया रब्बी। जब ये रब्बी। चैप्टर पे इसलिए करा रही थी कि इससे क्लियर भी हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि दुआओं में और इसमें सब रब्बी अब हो गया मेरा रब। ठीक है, आपका हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर उम्मे कुलसूम। इसके बाद ले लेते हैं फजीलत, आ जाइए। जी मैम। मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी मैम, ये सय्यारतुन। सैयारतू हो गया तो आप आगे आएगा या मुतकल्लम सैयारती। आपने देखे बहुत बड़ी गलती कर दी। सैयारती नहीं आएगा नहीं नहीं, इससे पहले बोली क्यों सय्यारती क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है मैम? सय्यारती? ये सैयारतू आएगा ना, अराब हल्का होगा तो हाँ ठीक है, सय्यारतू हो गया। या मुतकल्लम आपने आप पहले जेर की डिमांड करते हैं, फिर कौन सैयारती जेर हो की जाएगी डिमांड करता है? या मुतकल्लम। हाँ यही गलती है। या मुतकल्लिम 3 बार बोले फजीलत। या मुतकल्लिम, या मुतकल्लिम। कभी भी मुतकल्लम नहीं बोलेंगी, ठीक है? या मुतकल्लिम लाम के नीचे जेर है मैम, शायद मुतकल्लम में बोला गया हो। आइंदा नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इसीलिए मैंने जो है इतना वक्त जो मैंने 2 मिनट लगाया, सिर्फ इसीलिए कि इतनी देर में आपके दिमाग में सेट हो जाए कि कभी भी मुतकल्लम नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? क्योंकि अगर मुतकल्लिम, वो आप मुझसे बात कर रही, मैं हो गई अब सय्यारती। वेरी गुड। सारी एक्सप्लेनेशन ग्रामर वगैरह सब सही थी, जो मैं सही यहाँ करा रही थी वो ये इसका बोलना या सय्यारती। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सबकी समझ में बहुत ही अच्छा आ गया है कि सय्यारतुन से एराब हल्का हुआ, सय्यारतू हो गया, और फिर आगे याए मुतकल्लिम आ रही है तो ये अपने से पहले जेर की डिमांड करती है, तो पेश किस में चेंज हो गई फजीलत? जेर में। जेर में। शाबाश। चलिए आगे चलिए। हमारा घर, हमारा तबीयत बैतू। ठीक है आपकी फजीलत? तबीयत ठीक है? जी मैम, अल्लाह का शुक्र। बैतू मैम, बैतू राब हल्का किया तो बैतू, तो हमारा ना। वेरी गुड। बैतू ना, बैतू ना हमारा घर। आगे चलिए। हमारा रब, रब्बू ना। वेरी गुड, रब्बुना। आगे चलिए। तुम सब मोनस के घर, तुम सब मोनस के घर। अब अफशा के पास वो क्वेश्चन आया था ना, मुझे अफशा से थोड़ा बोल लेने दें। देखें यहाँ पे जब अगर मोनस होगा तो वो मेंशन करेंगी तुम सब के घर। अगर ये मोनस नहीं होता तो हम मुजक्कर की तरह इसका कर लेते, लेकिन चूंकि मोनस के घर है तो इन्होंने मेंशन किया है, अब यूज करेंगे। चले शाबाश, फजीलत आगे कीजिए। तुम सब के घर का घर जमा में आएगा। हाँ, क्योंकि के घर है। अगर के का घर होता तब वाहिद, के घर अब जमा में ले लो। जी मैम, बयूतुन से बयूतु, बयूतु कुन्ना। ठीक है मैम। क्या बोला आपने? बुयूतु कुन्ना। वेरी गुड, बुयूतु कुन्ना, और ता पे पेश ही रहेगी और कुन्ना, बुयूतु कुन्ना। वेरी गुड।
اب لاسٹ والا کر دیجئے، تم سب کی مائیں، تم سب کی مائیں، تم سب امہاتو، امہاتن، امہاتو کم، امہاتو، آگے کیا لگاؤں؟ میم کم، ہاں ویری گڈ، امہاتم، کیونکہ یہاں انہوں نے کچھ کہا نہیں، سب کی مائیں، تو اس میں عورتیں مرد سب آ گئے، کم کے اندر سب ہو گئے، جی میم، امہاتکم، ٹھیک ہے۔ جی میم، ایک بات میں بتا دوں کہ اگر مردوں کا صرف آدمی ہے، صرف عورتیں ہیں، سوری پھر سے بولتی ہوں، اگر صرف عورتوں کا گروپ ہے تب اس کے لیے کننا اور ہننا کی ضمیر استعمال ہوگی۔ صرف عورتوں کا گروپ ہے تب اس کے لیے ہننا اور کننا کی ضمیر استعمال ہوگی، لیکن اگر بہت ساری عورتیں ہیں، بہت ساری عورتیں ہیں اور ایک بھی میل آ گیا اس میں، جی تو میم، اب وہاں پہ کس کی، اب ہم اور کم کی ضمیر استعمال ہوگی، یاد رکھیں۔ تو ہم کی ضمیر جو ہے وہ صرف مذکر کا ہی مطلب نہیں دیتی، بلکہ ایسے گروپ کی بھی مطلب دیتی ہے جس کے اندر آدمی عورت سب موجود ہیں، کم کی ضمیر آدمی عورت سب موجود ہیں، جبکہ کننا اور کننا کے ضمائر پیور عورتوں کے گروپس کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح پتا ہونی چاہیے ہمیں قرآن پہ عمل کرنے کے لیے، کیونکہ سارے حکم جو ہوں گے وہ کم اور ہم کر کے دیے جا رہے ہوں گے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو اس سے ایکسکلوڈ کر لیں، ہم سوچے کہ یہ مردوں کی ہی بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن ہاں جب ہننا اور کننا کر کے بات ہو رہی ہوگی تب بے شک صرف اور صرف عورتوں کی ہی بارے میں بات ہو رہی ہوگی، لیکن جب کم اور ہم ہوگا تو اس میں صرف مرد بھی آئیں گے، اور صرف مرد بھی ہو سکتے ہیں اور مرد اور عورتیں دونوں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ بات سب کو یاد ہے، سمجھ میں یاد رہے گی؟ جی میم، انشاءاللہ انشاءاللہ، تو یہ امہاتکم میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے یہاں پہ تو جب استعمال ہوا ہے تو اس کم کے اندر آدمی عورت سب موجود ہیں، الحمدللہ۔ آگے چلتے ہیں، اور یہ آسان ایکسرسائز ہے، بس ایک ہی بار لکھا ہے ہم نے، تو اس کو اورل کر لیں گے۔ ربینہ آپ آ جائیے اور یہ کیجئے جی، بیت زید، بیتو زیدین، بیتو ہو، کیونکہ اگر زیر ہوگی یا پیش ہوگی تو الٹا پیش آ جائے گا نا، بیتو ہو۔ ویری گڈ، آگے چلیے۔ باب باب نہیں سوری مس سیارتو فاطمہ تھا، سیارتو ہا، کیونکہ مس مونس ہے۔ ویری گڈ، باب المسجدی، بابو ہالٹ پیش ہو، بابو ہو، کیونکہ ویری مس اس میں زیر آ گئی ہے۔ باب المدرستی، تو یہ مونس ہے نا، باب المدرس بابو ہا، ویری گڈ، بابو ہاں، ویری گڈ، ایک اور کیجئے۔ جی مس کتاب حامدن و محمودن، جیسے ڈبل ہو گیا ہے نا، کتاب ہما، ویری گڈ، کتابہما، یہ بھی کر لیجئے۔ نہیں قلم سوری، 5 ہو زیبا، گیا، چلیے ہاں کوئی بات نہیں، کریے۔ قلم زیبا و مریمہ، تو مس یہ دو لڑکیاں ہیں، بیتہم، قلم نہیں زینبہ و مریمہ، تو 2 لڑکیوں کے لیے بھی تو ہما ہی ہے۔ جی مس قلمہما، ویری گڈ، جزاک اللہ خیر۔ فریدہ اگر کرنا چاہیں تو فریدہ کر لیں آگے، جی میم، کرنا چاہوں گی۔ چلیں کریں۔ بیت بیت المینہ، بیت المسلمین، تو یہ جمع ہے نا مسلمینہ، جی تو بیتوہم، ویری گڈ۔ مدرسۃ البناتی، تو یہ بناتی بھی جمع ہے اور مؤنث ہے، تو مدرسۃ ہن، ویری گڈ۔ آیات میم اللہ، آیات اللہ، آیاتہ، ویری گڈ، الٹی پیش، جی ہاں کیونکہ جی، آیاتو پہ جو ہے پیش آ رہی ہے تو وہ ضمیر پہ الٹی پیش آئے گی، آیاتہ، ہوں، تلاوت الآیاتی،
آیاتی جو ہے جمع ہے، تلاوتو ہم نہیں مؤنث ہے، تلاوتو ہننا۔ ویری گڈ، تلاوتہن بھی ہو سکتا ہے، اور یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، آیتن سے یہ بن گئی ہے آیاتن، تو یہ غیر تو عاقل کی واحد مؤنث۔ تلاوتہا دونوں ہو سکتا ہے، تلاوتہن بھی اور تلاوتہا بھی بول سکتی ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ جی میم۔ آگے چلیے۔ ابواب المساجدی، میم یہ میم تلاوت ہا کے علاوہ ہننا بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ہننا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ رول جو ہے ایک دم ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں طرح سے، جیسے میں نے تو آپ کو بتایا تھا نا کہ ایام معدودات ہے نا، وہ والا اگزامپل بتایا تھا۔ جی میم، جی میم معدودتن معدوداتن ہاں، دونوں آ سکتا ہے۔ دونوں آ سکتا جی ہے، تو جی یہ دونوں طرح سے، اس لیے تلاوتہن بھی لکھ سکتی ہیں آپ، اور تلاوتہا بھی کوئی لکھے گا وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ دونوں جی۔ طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک منٹ اب، ابواب ہاں چلے کر لیں یہ والا، پھر اس کے بعد امبرین نے آج نہیں کیا، اس کے بعد وہ آ جائیں، آپ کر لیں۔ ابواب المساجدی، ہوں، باب کی جمع ابواب ہے، اور مسجد کی جمع غیر مساجد ہے، تو ابواب ہم، ہم کیوں کریں گی آپ؟ یہ تو غیر عاقل کیونکہ یہ کی جمع مکسر ہے نا، اچھا آپ ہم جو کے اس سے واحد بھی، مؤنث ابوابها، ہاں ابوابہا کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب جی ابوابها۔ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ مذکر کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اب آگے امبرین آ جائیں، امبرین نے ابھی تک نہیں کیا۔ جی میم۔ مفاتیح الابوابی، میم اس کی جگہ آئے گا مفاتیحوہا۔ ویری گڈ، جمع مکسر ہے یہ، ٹھیک ہے؟ غیر جی۔ عاقل۔ آگے چلیے۔ بیت حامد و زینب و مریمہ، بیتہم، کیونکہ اس میں ایک مذکر ہے وہ سب پہ غالب ہوگا، تو ویری بیتہم ہوگا۔ اعمال الرجال والنساء، ادھر بھی میم کیونکہ رجال جو ہے وہ غالب ہے، تو ایک منٹ، آپ اعمالہم رجال نہیں بولی، رجال بولیں۔ رجال، اعمال الرجال والنساء اعمالہم۔ ویری گڈ، کیونکہ مرد اور عورتیں تو پھر مذکر کی ضمیر استعمال ہوگی۔ آگے۔ جی۔ خزائن السماوات والارض، ادھر ہوگا خزائنہم۔ نو، خزائنہا، اس کو ایک سنگل آئیڈینٹی کی طرح لیا گیا ہے، اور اس کو ایک ڈبل، اس کو بھی اس کی طرح لیا گیا ہے، تو خزائنہما، ٹھیک میم۔ ٹھیک ہے؟ السماواتی خزائن، آسمانوں ہے نا، تو اس کو ایک سنگل آئیڈینٹی کی طرح قرآن میں لیا جاتا رہا ہے، تو دونوں کی ضمیر کیا ہو گئی؟ ہما ہو گئی، اور ہما میں تو پھر مذکر مؤنث کا کوئی چکر نہیں ہے، یہ مثنیٰ کی ضمیر ہے، تو ہاں دونوں ہی خزائنہما۔ مثنیٰ کی ضمیر ہے نا، جی مطلب کہ ہما مثنیٰ کے لیے، اس کے لیے بھی ہے، مثنیٰ کے لیے بھی ہے، اور مؤنث کے لیے بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے جی دونوں مؤنث ہیں، ہے نا؟ جی میم، دونوں سمائی مؤنث ہیں۔ ہاں، تو اس لیے خزائنہما، تو اس طرح سے جی الحمدللہ ہماری یہ پوری ہو گئی۔ آج امید ہے کہ آج انشاءاللہ تعالی ریکارڈنگ کر کے بھیج دیں گے گروپ میں انشاءاللہ۔ یہ آج کی کلاس تو تقریباً ریپیٹ تھی، لیکن ریپیٹ میں بھی کافی لمبی چلی گئی، یہ بڑی حیرت کی بات ہوئی، مجھے لگ رہا تھا کہ جلدی ہو جائے گی، لیکن چلے کوئی بات نہیں، اور اگلی میم، آج ماشاءاللہ اور اچھی طرح سے وہ چیز ہو گئی ہے، ضمیر والی، کانسیپٹ اور بہتر نہیں، اور طریقے ہم سے ہو دیکھ رہے ہیں گئی۔ کہ آج الحمدللہ سبھی جی نے، وہ تو ماشاءاللہ۔ جب آنسر کرتے ہیں نا ہم، جیسے کسی کی اگر جو تھوڑی تھوڑی غلطیاں رہ گئی ہیں، ان غلطیوں کو ہم جان بوجھ کے، اس لیے نہیں کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں پکڑوں یہاں پہ یا کچھ ایسا، لیکن جان بوجھ کے اس لیے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ پھر وہ چیز پوری کلاس کو، اور اس بندے کو تو ہمیشہ کے لیے یاد ہو ہی جائے گی وہ چیز، تو حالانکہ چاہے تو اس کو ہم اگنور کر کے اور پھر بعد میں الگ سے، لیکن پھر وہ چیز صحیح ہے نہیں ٹیچنگ پہ اس میں، تو لیکن ان سب چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کے باوجود یہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کا مرکب اضافی پوری کلاس کا بہت کلیئر ہے، الحمدللہ۔
الحمدللہ کافی کمپلیکیٹڈ ٹاپک تھا، جیسا کہ میں نے بتایا عام طور پہ یہ چیزیں کوئی پرسنل لیول پہ تو شاید پڑھا لیتا ہے، بتا دیتا ہے ٹیچریں کسی ایک جو جاننا چاہتا ہے، لیکن ایز اے کلاس لے کے لوگ نہیں اکثر چلتے، کیونکہ مشکل ہو جاتا ہے پڑھانے میں، پڑھنے میں نہیں پڑھانے میں. تو لیکن الحمدللہ کی آپ سب لوگوں نے بہت اچھا کیا. اور بس اب ایک ٹاپک اور رہتا ہے جو کہ وہ جو ہے اس کو بھی سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ٹرک ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کلک کر گیا آپ سمجھ جائیں گی تو بہت آسان ہوگا، اور پھر قرآن کا ترجمہ کرنے میں کبھی اس طرح کی غلطی نہیں ہوگی. کلاس ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.